میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، تو اب نہ کہ اس پر یہ فتوے لگانا کہ چونکہ یہ سرکار کے دور میں نہیں ہوا یا عہد صحابہ کرام میں نہیں ہوا تو لہٰذا یہ معاذ اللہ بدعت ہوا یا شرک ہوا۔ تو ہر ایسا کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ ہوا ہو یا عہد صحابہ میں نہ ہوا ہو تو کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کو حرام کہہ کر امت کو جو ہے وہ ایک فتنے میں ڈالے۔ اب جو ہے وہ کسی بھی چیز پر حلت اور حرمت ثابت کرنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اصول فقہ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے۔ اب کسی چیز پر جو ہے وہ جب کسی چیز پر حلت اور اس کی حرمت پر جو ہے وہ فتویٰ لگایا جاتا ہے تو ان چار ادلہ شرعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ تو اب نہ کہ یہ قاعدہ کلیہ بنانا کہ چونکہ یہ سرکار کے دور میں نہیں ہوا تھا ایسا تو اب کرنا یہ معاذ اللہ حرام ہو گیا ہے، تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ جو عہد رسالت یا عہد صحابہ کے اندر نہ ہوا ہو وہ اگر آج کے دور میں وہ کام شروع ہو گیا ہو تو وہ معاذ اللہ بدعت ہو جاتا ہے یا پھر وہ شرک ہو جاتا ہے یا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر یہی فتویٰ جو ہے اگر ہم اس کو تسلیم کریں کہ ہر یہ جو وہابیوں اور دیوبندیوں کا جو قاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ ہر جو کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ ہوا ہو یا صحابہ کرام کے دور میں نہ ہوا ہو، اب چونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں سرکار کے دور میں دکھاؤ یا صحابہ کے دور میں دکھاؤ کہ کیا انہوں نے میلاد منایا تھا، کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائی تھی، یعنی کہ یہ جو اس لحاظ سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لحاظ سے اب یہ جو قاعدہ کلیہ ایک گڑھا ہوا ہے کہ ہر ایسا کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نہ ہوا ہو، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہوا نہ ہو، وہ بعد میں شروع ہوا ہو، لہٰذا وہ ناجائز ہوتا ہے یا وہ حرام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسی بات کو تسلیم کریں تو پھر ان مولویوں کی جو ہے وہ روزی پر بھی یہ فتویٰ لگے گا کہ یہ جو سالانہ ختم بخاری کرواتے ہیں اپنے دارالعلوم دیوبند کے اندر یا اہل حدیثوں کے اندر، یہ ہر سال کے بعد جو ہے وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ذرا اپنے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچو کہ کیا تم جو کام کرتے ہو وہ صحابہ کرام کے دور میں تھا؟ کیا وہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا موجود تھا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہر سال کے بعد ختم بخاری کیا کرواتے تھے؟ چونکہ آپ نے جو یہ قاعدہ کلیہ گڑھا ہوا ہے کہ ہر جو کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہ ہوا ہو یا عہد صحابہ میں نہ ہوا ہو لہٰذا وہ منکر ہوتا ہے یا وہ لہٰذا وہ اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہوتا ہے، تو ہر جو نیا کام ہے جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، تو پھر سب سے بڑے بدعتی سب سے بڑے جو جہنمی وہ تو پھر خود وہابی اور دیوبندی ہوئے۔ اب چونکہ اس فتوے کی ضد کے اندر وہ خود بھی آتے ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پکے مکان نہیں تھے، کچے مکان لوگوں کے تھے، لیکن جو فتوے لگاتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح کہ جس پراڈو میں بیٹھ کر جس گاڑی میں بیٹھ کر تم بیان کرنے جاتے ہو یا لوگوں کو تبلیغ دینے جاتے ہو، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو ہے وہ اسی طرح طرز عمل تھا کہ جس طرح آج آپ کا تبلیغ کے لحاظ سے جو رد عمل ہے، آج اس دور کے لحاظ سے جو آپ کا جو تبلیغی انداز ہے کیا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے انداز سے کیا یہ ملتا جلتا ہے؟ کیا صحابہ کرام میں جو ہے وہ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اب تم بھی پھر ہمیں دکھاؤ کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عہد میں یہ کام نہیں ہوا، تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے، اس کو بھی پھر جو ہے وہ حرام قرار دینا چاہیے کہ جو گاڑی پہ سفر کرے وہ بھی پھر بدعتی ہے، وہ بھی پھر اس شرک کی زد میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے یہ ایک چال ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایک وار ہے کہ یہ امت کو ان کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں،
اور بہانے بنا کر طرح طرح کے جو ہے وہ سادے سے لوگوں کو ان کو یہ ورگلاتے ہیں اور اپنی طرف شیطانی وسوسے کے لحاظ سے ان کو مائل کرتے ہیں کہ یہ کام سرکار کے دور میں نہیں تھا تو تم کیوں کرتے ہو، یہ تو سنیوں نے خود گڑا ہوا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد صحابہ میں بھی موجود تھا، تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم آئندہ یہ واضح کریں گے کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ وہ بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں محفل میلاد مناتے تھے، جھنڈیاں انہوں نے بھی لگائی تھی، جھنڈے انہوں نے بھی لہرائے تھے۔ تو اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے ہم قلعے گراتے جائیں گے۔